السلام علیکم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ 3 عشرے پہلے عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا تھا، وہ گزر چکا ہے۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور عنقریب وہ عشرہ آئے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے لوگوں کو آزادی عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا۔ اور یہ 3 عشروں میں پڑھنے کی دعا بزرگوں نے جو بات کہی ہے کہ ایک ہی دعا میں یہ دعا ایسی ہے کہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اگر یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ 3 عشروں میں جو ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، سال بھر میں بھی ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے لیے موقع دیا ہے، اب آنے والی راتوں میں شب قدر عطا فرما دیا، اور شب قدر میں بھی ایسا موقع عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک رات عبادت کر لیں تو 83 برس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور 83 برس تک آپ کو وہ عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھے گا۔ تو بزرگوں نے کہا ہے کہ سب سے اچھا ہے کہ اس دن اللہ کا خوب ذکر کرے، جس میں 21ویں شب آتی ہے، 23ویں شب آتی ہے، 25ویں شب آتی ہے، اور 27ویں شب آتی ہے، 29ویں شب آتی ہے۔ اور 27ویں شب میں علماء کی رائے ہے کہ اسی رات کو اللہ تبارک تعالیٰ شاید شب قدر میں عطا فرما دے۔ اس لیے آپ لوگ ان تواریخ میں بیکار باتوں میں لگنے کے بجائے، اوقات کو برباد کرنے کے بجائے، اور اپنے بیکار بازاروں میں گھومنے کے بجائے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کے بجائے، میں ان تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ شب قدر کے جلسے، شب قدر میں جامع مسجد چوک تشریف لائیے۔ انشاءاللہ جامع مسجد چوک میں آپ کو شب قدر کے اوپر تفصیلی خطابات مختلف علماء کرام کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے دارالشفا میں آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کے دن جلسے یوم القرآن منعقد کیا جاتا ہے، اور اس جلسے میں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب ہمارے بزرگ اور ہمارے قاضی شریعت جو ہے وہ بھی تشریف لائیں گے اور وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے ان جلسوں میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آخری عشرہ ہے، ہم بازاروں کی نظر نہ کریں، بلکہ یہ عشرے کو ہم اللہ کی نظر کر دیں اور اللہ کے لیے اپنے کو اللہ کو راضی کرنے لگا لیں۔ انشاءاللہ آپ کا ایک آدھ قطرہ آنسو جو ہے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے نذرانے بھیجئے۔ انشاءاللہ ہمارے درود سرکار کے پاس پہنچتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یعنی موقع ملا ہے کہ ان دنوں میں قرآن پاک کو بھی خوب پڑھیے، قرآن پاک کی بھی خوب تلاوت کیجیے، اور جو بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، یاد رکھیے اعتکاف میں بیکار باتیں کرنے کو روکا گیا ہے۔ آپ اگر موبائل لے کے بیٹھ رہے ہیں یا اگر موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جب اعتکاف کی نیت کر لیں تو موبائلوں کو بند کر دیں، اور اگر گھر والوں سے کوئی بات کرنا بھی ہو تو ان کو بول دیجئے کہ 1 آدھا گھنٹہ میں فون چالو کروں گا، ضروری میسج ہے تو آپ دے دیجئے، میں پڑھ لوں گا۔ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میسج پڑھ لے کے بھی آپ سمجھ جا سکتے ہیں، میسج میں ان کو جواب دے سکتے ہیں، مگر بیکار باتیں نہیں کرنا چاہیے اور فضول وقت نہیں گزارنا۔ 24 یعنی آپ جتنے 24 گھنٹے آپ کی زبان پر اللہ رہنا، اللہ کے رسول پہ درود رہنا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کیونکہ یہ دنوں میں ہی اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یعنی سالگرہ کا مہینہ ہے قرآن کی۔ تو خوب اللہ کے اس کلام کو پڑھا کیجئے، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس میسج کو عام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔